بن روئے آنسو، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 10۔ وہ مما کے لیے ان کے کمرے میں کھانا لے کے آئی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ صبح سے کمرے میں تھیں۔ اندر آئی تو معاذ مما کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کا سر دبا رہا تھا۔ مما، درد ٹھیک ہو گیا؟ ساتھ ساتھ معصومانہ انداز میں یہ جملہ بھی دہرایا جا رہا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مما ہلکے سے مسکرائی تھیں۔ انہوں نے اپنے ماتھے پر رکھا اس کا ہاتھ بے ساختہ چوما تھا۔ جاؤ اب جا کر کھیل لو، میں بالکل ٹھیک ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تو وہ سر ہلا کر وہاں سے اٹھا اور بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ کھانے کی ٹرے لے کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ مما اس روز کے بعد سے ایک مرتبہ پھر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ تکیے اور کشنز کے سہارے بیٹھی اتنی نڈھال کمزور لگ رہی تھی جیسے برسوں سے بیمار ہو۔ آپ اتنا سوچتی کیوں ہیں؟ دیکھیں سوچ سوچ کر آپ نے خود کو بیمار کر لیا ہے۔ اس نے دوسرا نوالا ان کے منہ میں ڈالا۔ وہ ہولے سے مسکرائیں۔ میں ٹھیک ہوں صبا، تم میری فکر مت کرو۔ وہ آہستہ آہستہ لقمہ چبا رہی تھی۔ صبح کل رات میں نے خواب میں سمن کو دیکھا۔ ان کی آواز بہت کھوئی کھوئی اور مدھم تھی۔ وہ نوالا توڑتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو روک کر ان کی بات سننے لگی۔ بہت پیاری لگ رہی تھی وہ، اتنے پیارے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے۔ وہ میرے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، مما میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، آپ میرے پاس آ جائیں۔ آپ نے مجھے بچپن میں بھی کبھی لوریاں نہیں سنائی، کبھی اپنے پاس لپٹا کر نہیں سلایا۔ آپ کو کیا اپنی اس بیٹی سے بالکل بھی محبت نہیں ہے؟ مما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بولتے بولتے وہ ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں اتنا شکوہ، اتنی ڈھیر ساری شکایتیں تھیں کہ میں رہ ہی نہیں سکی۔ وہ بیڈ پر سے اٹھی تو میں بھی اس کے پیچھے اٹھ گئی۔ وہ مجھے اٹھتا ہوا دیکھ کر اتنی خوش ہوئی، اس کے چہرے پہ بہت خوبصورت مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا تھا۔ مما اس طرح کی باتیں مت کریں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ٹرے درمیان سے ہٹا کر ان کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سمن اکیلی ہے صبا، وہ اسی کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ مما آپ ایسی باتیں مت کریں، آپ میری فکر سے بیمار ہو گئی ہیں نا؟ آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ جس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے تم مانو گی نہیں۔ کہیں کا کوئی مہاراجا بھی آ جائے نا اب تمہارا ہاتھ مانگنے، تو میں اس کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ نہیں دوں گی۔ میں بہت وہمی ہو گئی ہوں صبا، اب تمہارے لیے مجھے ارتضیٰ کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں۔ کاش ایسا ہو کہ مرنے سے پہلے جب میں آنکھیں بند کروں تو جو آخری منظر میری آنکھیں دیکھیں وہ یہ ہو کہ میری صبا تنہا نہیں، ارتضیٰ اس کے پاس ہے اور وہ اسے ہر دکھ اور تکلیف سے بچا لے گا۔ صبا مجھے ظفر پر بھی اتنا بھروسہ نہیں جتنا ارتضیٰ پر ہے۔ انہوں نے تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھی، یوں جیسے وہ بولتے بولتے تھک گئی ہوں۔ مما، وہ خوفزدہ انداز میں چلائی۔ اس نے انہیں پورا کا پورا جھنجھوڑ ڈالا مگر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ ہراساں نگاہوں سے انہیں دیکھتے پاس رکھا فون اٹھا کر ارتضیٰ کا موبائل نمبر ملانے لگی تھی۔ دوسری بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی۔ پورے 15 دن بعد وہ اس سے مخاطب تھی۔ بری طرح اٹکتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں اس کے منہ سے صرف مما کا لفظ نکلا۔ اس کے لہجے کی گھبراہٹ، کپکپاہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ کیا ہوا صبا؟ کیا مما کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ ہاں، وہ بات نہیں کر رہی، میں انہیں اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ تم ندیم کو فون دو، وہ بہت جلدی میں بولا۔ اس نے چیخ کر ندیم کو آواز دی۔ وہ بھاگتا ہوا فوراً کمرے میں آیا۔ اس نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ندیم اور ڈرائیور بڑی تیزی میں مما کو ہاسپٹل لے کے چلے گئے۔ وہ ننگے پاؤں ہی ان لوگوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ صبح سے انہیں صرف بخار ہی تو تھا، بخار کی وجہ سے کمزوری بھی بڑھ گئی تھی، مگر اب وہ یوں پڑی تھی جیسے نامعلوم کتنی خطرناک بیماری انہیں لاحق ہو گئی ہو۔ ڈاکٹرز انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز کی سمجھ میں ان کی بے ہوشی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ارتضیٰ سے پوچھ رہے تھے کہ ان کے گھر میں کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کیا کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ٹینشن، کوئی اچانک ملنے والی بری خبر۔ ارتضیٰ نے بابا اور ڈیڈی کو آفس فون کر کے مما کی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ دونوں ہی فوراً وہاں پہنچے۔ کتنے گھنٹے گزر گئے تھے، وہ سب وہاں کھڑے ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے۔ رات کے آخری پہر کہیں جا کر مما کو ہوش آیا۔ انہیں ہوش میں آتا دیکھ کر سب نے سکون کا سانس لیا۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے سمن کا نام لیا۔ یہ سب لوگ ان کے پاس گئے تو وہ آنکھیں نیم وا کیے مسلسل سمن کا نام پکارے جا رہی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ ڈیڈی کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کی جان واقعی صبا میں اٹکی ہوئی ہے، وہ بہت مشکل میں ہیں اور ان کی یہ مشکل صبا ہی آسان کر سکتی تھی۔ وہ صبا کے پاس آ گئے۔ صبا، میں تمہیں کوئی حکم نہیں دے رہا، لیکن اگر تمہیں اپنی مما سے واقعی محبت ہے تو پھر اسے ارتضیٰ کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ بھی نہیں کرتی۔ وہ تمہاری شادی صرف ارتضیٰ کے ساتھ ہی ہوتے دیکھنا چاہتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی خاموشی سے ڈیڈی کو دیکھ رہی تھی۔ صبا، یہ وقت گزر گیا تو زندگی میں صرف پچھتاوے رہ جائیں گے۔ اپنی مرتی ہوئی ماں کی آخری خواہش پوری کر دو، وہ بہت تکلیف میں ہے صبا۔ ان کی آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو جائے نماز میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے ایک نظر آکسیجن ماسک کے سہارے اپنی سانسیں پوری کرتی ہوئی مما کو دیکھا، پھر ڈیڈی کو۔
انکار میں ادا ہونے والا ہر لفظ، ہر جملہ اس کے منہ سے نکلنے سے انکاری ہو گیا تھا۔ اس نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا سوائے اقرار میں سر ہلانے کے۔ ملیحہ آنکھیں کھولو، دیکھو صبا کی شادی ہو رہی ہے، صبا شادی کے لیے مان گئی ہے، ہم ابھی تھوڑی ہی دیر میں ارتضیٰ کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیں گے۔ ان کے منہ سے یہ جملہ نکلنے کی دیر تھی کہ مما نے آنکھیں کھول دی تھی۔ ان کی بجھتی ہوئی آنکھوں میں آخری بات بہت گہری چمک، روشنی آئی تھی۔ انہوں نے آنکھیں پوری کھولی ہوئی تھی، ایسے جیسے وہ اس منظر کو بہت اچھی طرح اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لینا چاہتی ہوں۔ محض آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں نکاح کے تمام انتظامات ہو گئے تھے۔ مما کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ ہل نہیں سکتی تھی، منہ سے کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں کے اشاروں سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس آ گئی، ان کے صرف ہونٹ ہل رہے تھے۔ صبا میں بہت خوش ہوں، ماں کے کانپتے ہونٹوں سے نکلا۔ صبا میری دعا ہے زندگی تم پر ہمیشہ ماں کی گود کی طرح مہربان رہے، اس کا دامن کبھی تمہارے لیے تنگ نہ پڑے۔ اسے نگاہوں کی زبانی دعائیں دیتا وہ چہرہ اس لمحہ کتنا روشن، کتنا دلکش نظر آ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں کتنا سکون، کس قدر اطمینان تھا۔ وہ اب تکلیف سے کرا نہیں رہی تھی۔ وہاں اس وقت کمرے میں بابا، ڈیڈی، ارتضیٰ کے علاوہ چند افراد اور بھی موجود تھے۔ وہ سب ابھی بھی وہاں تھے۔ اس نے پورے ہوش و حواس میں اس نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ مما آنکھیں کھولے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی، ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ بہت مطمئن لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ان کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ صبا اور ارتضیٰ ان کی آنکھیں آخری منظر یہی دیکھ رہی تھی کہ ان کی صبا تنہا نہیں، ارتضیٰ اس کے پاس ہے۔ مجھے تو میری مما کی گود ہمیشہ چاہیے، ساری زندگی، جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی نا تب بھی۔ اور ابھی زندگی ساری کہاں گزری تھی، ابھی تو بہت ضروری تھا، ان کی گود میرے لیے بہت ضروری تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ صبا تم نے مما کو روکا کیوں نہیں؟ ظفر اس کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ وہ پہلی فلائٹ سے کراچی پہنچا تھا مگر مما کو زندہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس دن پہنچا جب ان کا انتقال ہوا تھا۔ 10 دن ہو گئے تھے مما کو گئے ہوئے، مگر اب تک دل کو یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا لگتا تھا ابھی وہ کسی کونے سے نکل کر سامنے آ جائیں گی۔ ماں سارے گھر میں مما مما آوازیں لگا رہا تھا۔ اس کی گورننس تو صرف ارتضیٰ کی خواہش پر مما نے رکھ لی تھی۔ وہ اس کے سب کام خود کرتی تھی۔ وہ انہیں نخرے دکھانے کا، ضدیں پوری کروانے کا عادی تھا۔ وہ 5 سال کا ہو چکا تھا۔ بابا نے اسے بہت پیار سے بات سمجھائی تھی کہ مما کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ وہ ان کی بات سمجھ لینے کے باوجود بھی مما کو آوازیں دیتے ہوئے رونا شروع کر دیتا تھا۔ میں مما سے نہاؤں گا، مما سے کپڑے پہنوں گا، مما کے ہاتھ سے دودھ پیوں گا، وہ ضدی سے انداز میں کہتا اور رونے بیٹھ جاتا۔ 40ویں کے بعد جب ظفر اور آسمہ واپس جانے کی تیاری کرنے لگے تو ڈیڈی ظفر سے بولے، ظفر بہت رہ لیا امریکہ میں، اب واپس آ جاؤ بیٹا۔ انہوں نے ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، کبھی اس کے کریئر کے راستے میں نہیں آئے تھے۔ وہ وہاں پڑھنا چاہتا تھا، پڑھ لیا، ریسرچ کرنا چاہتا تھا، کر لی، وہ کتابیں لکھنا چاہتا تھا، وہ بھی لکھ لیں، مگر اب وہ واقعی بہت اکیلے ہو گئے تھے۔ ڈیڈی میرا تو پہلے ہی واپس آنے کا ارادہ تھا، کاش میں مما کی زندگی میں واپس آ گیا ہوتا، وہ مجھے دیکھ کر کتنا خوش ہوتی نا۔ وہ اداسی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ مجھے کچھ وقت دے دیں، اس طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں واپس نہیں آ سکتا، لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں بہت جلد پاکستان واپس آ جاؤں گا، اب مزید وہاں پر میرا دل نہیں لگے گا۔ اس نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی۔ خالہ جانی آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ معاذ اس کے پاس کھڑا بہت معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ معاذ کے سوالیہ انداز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اسے معاذ پر بہت ٹوٹ کر پیار آیا تھا، اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ کتنے دنوں سے وہ معاذ تک کو نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ وہ گورننس کے رحم و کرم پر تھا۔ کرو، کیا باتیں کرنی ہیں؟ اس نے بہت پیار سے کہا۔ اقصیٰ کتنی موٹی ہے نا خالہ جانی؟ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی تھی۔ وہ کھانا کھانے میں نخرے نہیں دکھاتی نا، اس لیے۔ میں اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوں، آپ ہماری ریسلنگ کروا کر دیکھ لیں۔ بس بس بس، مجھے یقین آ گیا۔ اب کہیں سچ مچ اس کے ساتھ ریسلنگ کرنے مت کھڑے ہو جانا۔ اگر اس کے ساتھ لڑائی کی نا تو تمہاری ریسلنگ دیکھنے پر میں پابندی لگوا دوں گی بابا سے کہہ کے۔ وہ تنبیہی انداز میں بولی تھی۔ سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ معاذ کو ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں آئی۔ سب نے کھانا شروع کر دیا۔ تمہاری کل کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ بابا نے ظفر سے پوچھا۔ اس نے جواباً اپنی فلائٹ کا ٹائم بتا دیا۔ یہ کسی فنکشن کا موقع تو نہیں ہے اور نہ ہمارے دل میں اس بات کے لیے کوئی گنجائش ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں باقاعدہ طور پر اپنے قریبی جاننے والوں کو صبا اور ارتضیٰ کی شادی سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ ملیحہ کے انتقال کے بعد کسی کو پتہ چلا، کسی کو نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر ہم گھر پر کوئی لنچ یا ڈنر رکھ لیں اور اس میں تمام قریبی احباب کو مدعو کر لیں۔ بابا بہت سنجیدگی سے سب سے مخاطب تھے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا۔ ظفر نے فوراً بات کی تصدیق کی۔ ڈیڈی نے بھی گردن ہلا کر تائید کی۔ پھر ظفر کے سامنے ہی کر لیتے ہیں، کل چھٹی کا دن ہے، لنچ پر سب کو انوائٹ کر لیتے ہیں۔ ڈیڈی نے کچھ دیر بعد بابا کو مشورہ دیا تو وہ سر ہلا کر بولے، ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے،
کل کا دن بالکل ٹھیک رہے گا۔ ارتضیٰ خاموشی سے اپنی پلیٹ پر جھکا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سوائے سنجیدگی کے دوسرا کوئی تاثر نہیں تھا۔ کھانے کے بعد بابا، ڈیڈی، ظفر تینوں فون سنبھال کر قریبی رشتہ داروں دوستوں کو فون کرنے لگے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آسماء نے کمرے میں آ کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے کپڑوں کو اور اس کے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے نیلے رنگ کا ایک سادہ سا سوٹ نکال لیا۔ مما ہی اس کے لیے سوٹ خرید کر لائی تھی۔ آسماء نے اس کے سامنے کپڑے رکھے تو وہ غور سے سوٹ کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کپڑوں کو چھو کر اس پیار بھرے لمس کو محسوس کرنا چاہا۔ صبا کپڑے بدل لو، اس نے ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا۔ یہ تیار ہونے کا موقع تو نہیں، سجنے کا موقع نہیں، مگر لوگوں کو تو انوائٹ کیا ہے نا۔ وہ کپڑے بدلنے اٹھ گئی۔ کپڑے بدل کر آئی تو آسماء وہیں پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے بٹھا کر وہ اس کے بال سلجھانے لگی۔ بال سلجھا کر اس نے بغیر مانگ نکالے اس کی بالکل سیدھی چوٹی بنا دی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ صبا کے ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا دے، مگر ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس خواہش کو اپنے اندر ہی دباتے ہوئے وہ اسے کمرے سے باہر لے آئی۔ چلو صبا، تقریباً سب لوگ ہی آ چکے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئی تھی۔ وہ سب ان کے بہت قریبی دوست اور رشتہ دار تھے۔ سبھی اسی سادگی سے آئے تھے جس سادگی سے یہاں اہتمام کیا گیا تھا، مگر اس سادگی سے آنے کے باوجود کوئی بھی مہمان اپنے ساتھ تحفہ لانا نہیں بھولا تھا۔ سب بابا ڈیڈی کو تحفے دے رہے تھے۔ مبارکباد کو کسی نے نہیں دی، مگر یہ ضرور کہا کہ یہ بہت اچھا اور بالکل درست فیصلہ کیا آپ لوگوں نے۔ ظفر کی رات 9 بجے کی فلائٹ تھی۔ مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد وہ کافی دیر تک بابا اور ڈیڈی کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر وہ اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے صبا کے ساتھ بہت ساری باتیں کی۔ پورے 2 گھنٹے وہ اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ بھائی بہن کی مشترکہ یادیں تھیں۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے وہ باتیں سننا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو محبت سے تھام لیا تھا۔ صبا، تم نے مما کی خوشی کے لیے جس طرح سب کا فیصلہ مانا ہے، اس سے وہ بہت خوش ہوں گی۔ تم نے مما کی آخری خواہش پوری کر دی۔ انہیں آخری وقت میں سب سے زیادہ فکر تمہاری تھی۔ تم نے انہیں بہت بڑی خوشی اور اطمینان دیا۔ تمہیں دیکھا نا، مرنے کے بعد ان کے چہرے پر کتنا سکون تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت گہری نیند میں کوئی اچھا خواب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی ہیں۔ ظفر ماں کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گیا تھا۔ تمہیں بہت مشکل لگ رہا ہوگا صبا اس رشتے کو دل سے قبول کرنا، لیکن مما کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ کچھ وقت ضرور لگے گا، پھر تم اس رشتے کو قبول کر لو گی، اور دیکھنا صبا تم کتنا خوش رہو گی۔ جب ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں نا، پھر زندگی میں خوشیوں کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں آتی۔ وہ گمسم سے انداز میں بھائی کی باتیں سنتی رہی۔ وہ اسے پیار کرتا، دعائیں دیتا رخصت ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ اور ڈیڈی ان لوگوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے۔ وہ، بابا اور ماس گھر پر تھے۔ ماس کو اگلے دن اسکول جانا تھا، اس لیے اس کی گورننس اسے کمرے میں سلانے لے گئی تھی۔ وہ اور بابا لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ڈیڈی اور ارتضیٰ واپس آئے تو کھڑے کھڑے فلائٹ کے ٹائم پر ہونے اور ان لوگوں کی بخیریت روانگی کے بارے میں بتانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ بابا نے وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے ریشما کو آواز دی، 3 کپ کافی بنا کر ارتضیٰ کے کمرے میں لے آؤ، اور ہاں، کافی بہت مزیدار ہونی چاہیے۔ انہوں نے شگفتگی سے ہلکے پھلکے موڈ میں اسے کافی لانے کے لیے کہا، پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آؤ صبا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو صوفے سے اٹھا پائی۔ وہ اٹھی تو بابا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت نرمی پیار سے اس کا ہاتھ تھامے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ وہ ان کے ساتھ جیسے ہی ہر اگلا زینہ پر قدم رکھتی اس کا دل پیچھے ہٹانے کو چاہتا۔ اوپر آ کر بابا اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ صرف 1 منٹ بعد ہی وہ کمرے سے نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک جیولری باکس تھا۔ انہوں نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا اور ارتضیٰ کے کمرے کی طرف آ گئے۔ انہوں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ ارتضیٰ نے دروازہ کھولا تو بابا اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ریشما سے کافی کے لیے کہہ کر آیا ہوں، ہم تینوں کے لیے کافی لا رہی ہے وہ۔ ارتضیٰ نے سامنے سے ہٹ کر ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ بابا کی طرح مسکرا نہیں رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ارتضیٰ ان دونوں سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ وہ اسی ہلکے پھلکے موڈ مسکراتے ہوئے کراچی کی گرمی پر بات کرنے لگے، ایسے جیسے موسم پر ہی تبادلہ خیال کرنے آئے ہوں۔ ارتضیٰ ان کی باتوں کے جواب دے رہا تھا جبکہ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ ریشما کافی لے کر آ گئی تھی تو بابا نے صبا کو ٹرے میں سے خود کپ اٹھا کر دیا۔ کافی تو بہت ہی زبردست بنائی ہے تم نے ریشما، شاباش۔ انہوں نے جلدی سے پہلا گھونٹ لیا اور ریشما کی تعریف کی۔ وہ اپنی تعریف پر مسکراتی کمرے سے چلی گئی۔ اپنا کپ ٹرے میں واپس رکھتے ہوئے انہوں نے پاس رکھا وہ باکس اٹھا کر کھولا۔ اس کا دایاں ہاتھ ابھی تک ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ انہوں نے اس کا وہ ہاتھ صوفے سے اٹھایا اور بہت آہستہ آہستہ اور بڑے پیار سے اس کے ہاتھ میں وہ کنگن ڈالنے لگے۔ یہ پہلے تو اتنے خوبصورت نہیں لگ رہے تھے، میری بیٹی کے ہاتھ میں آ کر ان کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر پیار کیا۔ یہ میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ جلدی میں اور کچھ تو نہیں خرید سکا، لیکن میرے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ بھی ہے مجھ سمیت، میرے پیار سمیت، وہ سب تم لوگوں کے لیے ہے، میرے بچوں کے لیے ہے۔ انہوں نے پیار بھری نگاہیں
دونوں پر ڈالی۔ ارتضیٰ بالکل خاموش بیٹھا تھا، سنجیدگی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر حالات یوں نہ ہوتے تو میں تم دونوں کا بہت شاندار ولیمہ کرتا، سب لوگوں کو بلاتا، ملیحہ بھی کتنا خوش ہوتی اس فنکشن کو دیکھ کر۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری، پھر کچھ سوچ کر فوراً ہی اپنا موڈ بدل کر دوبارہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، خیر جو اللہ کی مرضی، ہمارے حق میں یقیناً اسی طرح ہونا بہتر ہوگا۔ میں اب تم سے اور ارتضیٰ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس گھر کی کھوئی ہوئی خوشیاں تم دونوں ہی نے لوٹانی ہیں۔ بہت رو لیے ہم لوگ، بہت سوگ منا لیا، بس اب اور نہیں۔ تم لوگ ہماری زندگی کا محور ہو بیٹا، ہمیں ہمارے بچے خوش نظر آئیں گے تو ہم بھی خوش ہوں گے۔ صبا تم لوگ اگر ہنسو گے نا تو ہم بھی ہنسیں گے۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی، لیکن انہوں نے کمال مہارت سے ان دونوں سے چھپا لیا تھا۔ مخاطب دونوں سے تھے لیکن ان کی ساری توجہ صبا کی طرف تھی۔ بیٹے کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ اسے کچھ بھی سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی طرف بہت غور سے دیکھ رہے تھے مگر وہ نظریں جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ مزید کچھ کہنا انہیں بموقع لگا، اس لیے وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر صوفے پر سے اٹھ گئے۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ ان دونوں کو شب بخیر کہتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ ان کے باہر جاتے ہی ارتضیٰ بھی صوفے پر سے اٹھ گیا۔ وہ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے پاس آ کر ایک پل کے لیے رکا۔ اس پر رکھی اپنی اور سمن کی شادی کے دن کی تصویر کو اس نے غور سے دیکھا۔ وہ اس لڑکی کی طرف بہت دکھ اور کرب سے دیکھ رہا تھا جسے وہ بڑی محبت سے آج سے کئی سال پہلے ایک روز اپنی زندگی میں شامل کر کے یہاں لایا تھا۔ اس لڑکی سے اس نے محبت کی تھی، بے تحاشا اور والہانہ۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا کوئی دن اس کی زندگی میں آئے گا جب کوئی تیسرا فرد اس کی اور سمن کے درمیان آ جائے گا۔ چند لمحوں میں ہی اس نے ان گزرے وقتوں کی کتنی ساری باتیں یاد کر ڈالی تھی، ان وقتوں کی جو اس نے اور سمن نے مل کر ساتھ گزارے تھے۔ معاف کر دینا سمن مجھے، اس نے بے آواز اسے مخاطب کیا اور پھر تصویر پر سے نظریں ہٹا لیں، جسے نہ اس نے کبھی یہاں سے ہٹایا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ پلٹا اور ماضی سے نکل کر حال میں آ گیا، اس حال میں جہاں وہ لڑکی اس کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی، جسے اس نے کبھی بھی ان نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اس لڑکی کو ان نگاہوں سے دیکھنا تھا۔ اسے وہ مقام اور عزت دینی تھی جو اس کا حق تھا۔ وہ لڑکی زندگی کے گزرے ماہوں سال میں کبھی اس سے محبت کر چکی تھی اور یہ بات بھی جان چکا تھا۔ اب اس کے دل میں اس کے لیے کیا ہے وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ اس محبت سے آگاہ تھا جو برسوں پہلے صبا شفیق کے دل میں اس کے لیے موجود تھی۔ اس محبت کے ساتھ پھر کیا ہوا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ ختم ہو گئی یا دل کے نہال خانوں میں چھپا لی گئی، وہ اس کے دل اس بھید سے انجان تھا۔ لیکن پلٹنے پر صرف ایک قدم اٹھاتے ہی اس کی صبا پر نظر پڑی تو اس کے چہرے پر بکھری وحشت دیکھ کر وہ بہت خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی، خوف تھا، اور اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھی، وہ سامنے بیڈ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کس چیز سے ڈر رہی تھی ارتضیٰ کی بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار آگے بڑھ کر اس نے اسے آواز دی، صبا تم ٹھیک تو ہو؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اس نے اس کا کندھا ہلکے سے ہلایا۔ اسے یوں ہلانے کی دیر تھی وہ وحشت زدہ ہو کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے چلائی۔ اس کے چلانے پر بوکھلا گیا۔ صبا کیا ہوا ہے؟ اس کی چیخ کے آگے اس کا سوال بالکل دب گیا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے بہت زور سے جھنجھوڑا۔ صبا تمہیں ہوا کیا ہے؟ اسے جھنجھوڑتے ہوئے وہ چلایا اور اسے جھنجھوڑنے اور چلانے پر اس کی چیخ مدھم ہو گئی۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے صوفے پر سے اٹھی اور پھر بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ارتضیٰ نے باہر نکل کر اسے دیکھا، وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ مما یہ آپ نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ میں وہاں کیسے جاؤں گی مما؟ وہاں سمن کا خون ہی خون ہے، سمن کا خون۔ اس کی لاش مجھے دیکھ کے تنزیہ نگاہوں سے مسکرا رہی ہے۔ تو آخر آ گئی تم صبا شفیق یہاں پر؟ وہ بستر پر پڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ خوف زدہ، وحشت زدہ لرز رہی تھی۔ مما آپ کو میری شادی کروانا تھی تو اور کسی سے بھی کروا دیتی، میں کچھ بھی نہ کہتی، مگر آپ نے میرے لیے اس شخص کا انتخاب کیا جس کے ساتھ میں مر کر بھی ایسا رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی تھی۔ مما آپ نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ آپ کی خوشی صبا کو کتنا دکھ دے گئی ہے، آپ نے سوچا ہے؟ اس ایک رات کی سزا اور کتنی کاٹنی ہوگی مجھے؟ کیا وہ رات میری زندگی سے نکل نہیں سکتی؟ ماضی کا ہر لمحہ مجھے قبول ہے، بس وہ ایک رات اس میں سے نکل جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ رات میری زندگی میں سے نکل جائے، یا پھر صبا مر جائے۔ میرے اللہ صبا کو موت دے دے، اسے زندگی سے نجات دے دے، اس شرمناک زندگی کے قید سے رہائی دے دے، اسے اس کے گناہ معاف کر دے۔ زندگی میں دوسری مرتبہ اپنے لیے اللہ سے موت مانگ رہی تھی، پہلی مرتبہ سمن کے مرنے کے بعد، اور اب اتنی شدت سے۔ فجر کا وقت ہونے میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر جاگا ہوا بہت پریشان بیٹھا تھا۔ اسے صبا کی فکر تو تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ بابا اور ڈیڈی کی فکر تھی۔ وہ انہیں اطمینان اور سکون دینا چاہتا تھا۔ صبا کی جو بھی پرابلم تھی اسے وہ خود بالکل اکیلے سلجھانا چاہتا تھا۔
انہیں اب کسی مسئلے میں الجھانا اسے بالکل گوارا نہیں تھا، مگر صبا کا رویہ اس کی اس سوچ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جیسے جیسے رات گزر رہی تھی ویسے ویسے اس کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر صبح اٹھ کر بابا اور ڈیڈی کو یہ بات پتہ چل گئی کہ صبا اپنے کمرے میں سوئی تھی تو وہ دونوں بہت ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اس رشتے سے وہ دونوں کتنے خوش ہیں۔ اچانک ہی کچھ سوچ کر اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور صبا کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا اور واپس دروازہ بند کر دیا۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ اوندھے منہ بالکل ساکت پڑی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور بالکل آہستہ سے اسے آواز دی۔ وہ اس کی ایک یا دوسری تیسری پکار پر بھی یوں ہی ساکت پڑی رہی۔ ارتضیٰ کو ایک دم ہی فکر لاحق ہوئی۔ وہ بے اختیار بیڈ پر بیٹھا اور کندھے اسے پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ وہ سو رہی تھی یا بے ہوش تھی، ایک نظر میں سے اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ بابا اور ڈیڈی سے ہٹ کر اب اسے اس کی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ وہ خواب میں بھی وہی منظر دیکھ رہی تھی جو ابھی چند گھنٹے پہلے اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سرخ لباس، گہنے، پھولوں کی جگہ سفید کفن نے لے لی تھی۔ اس کمرے میں اب چاروں طرف خون ہی خون تھا۔ وہ بہت زور سے چلائی تھی۔ بخار کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں، لیکن وہ آنکھیں کھولنا چاہ رہی تھی تاکہ اس بھیانک خوف سے چھٹکارا پا سکے۔ اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ کوئی بڑی آہستہ آہستہ اس کا نام لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی کے بالکل ٹھنڈے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا، اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آنکھیں کھولنے پر نہ اسے کوئی پھول نظر آئے، نہ کوئی دلہن اور نہ ہی کوئی لاش۔ خون کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بخار تو تھوڑا پہلے سے کم ہو گیا ہے۔ اس نے آواز کی طرف چونک کر دیکھا۔ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی، بالکل ویسی جیسے ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ یہ وہی تھا، اسے ابھی اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً ہی اسے دھکا دے کر اپنے پاس سے ہٹانا چاہا، مگر وہ صرف اسے ہاتھ ہی لگا سکی۔ دھکا دینے جتنی طاقت اس کے جسم میں تھی نہیں۔ بے بسی کی شدید احساس میں گھر کر اس نے آنکھیں پھر بند کر لیں۔ کچھ چاہیے صبا؟ وہ اس کے ہاتھ لگانے پر یہی سمجھا کہ شاید اسے کچھ چاہیے۔ آپ میرے کمرے سے چلے جائیں۔ اسے خوشی ہوئی، وہ کچھ اور نہیں کر سکتی، کم از کم بول تو سکتی ہے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں بخار ہو رہا ہے۔ مجھے جو بھی ہو رہا ہے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے جواباً چلانے کی کوشش کی، مگر زیادہ زور سے نہیں بول پائی۔ اس نے اپنی آنکھیں اسی طرح بند کی جیسے اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ وہ ریشما تھی۔ وہ اس کی آواز پہچان گئی تھی۔ وہ کچھ لے کر آئی تھی اور اس کے بارے میں ارتضیٰ سے کچھ بولی تھی۔ ہاں، یہ ٹرے یہاں رکھ دو ٹیبل پر۔ ارتضیٰ نے اسے جواب دیا۔ ابھی شاید وہ واپس بھی نہیں گئی تھی کہ دوسری آواز آئی۔ یہ ڈیڈی کی آواز تھی۔ ڈیڈی کی آواز سنتے ہی اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب بہت تشویش سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ارتضیٰ نے بیٹھنے کی جگہ دیتا ہوا خود اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اس کے اٹھتے ہی وہ پرسکون ہو گئی۔ ارتضیٰ بیڈ کے پاس ہی کھڑا انہیں اس کی طبیعت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اس کی باتیں سنتے ہوئے صبا کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے بہت فکر تھی۔ آپ صبا کو ناشتہ کروا دیں ڈیڈی، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ ڈیڈی سے کہتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پوری طرح صبا کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ طبیعت کیوں خراب کر لی ہے بیٹا؟ ٹرے سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر بیڈ پر رکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ وہ اب اس کے لیے سلائس پر مکھن لگا رہے تھے۔ جیم بھی لگاؤں؟ انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ کل دوپہر رات کے کھانے میں اس نے صرف چند لقمے ہی کھائے تھے۔ اب اچانک اسے بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے دودھ کا گلاس خالی کیا تھا کہ اتنے میں بابا بھی کمرے میں آ گئے۔ ہم لوگوں کو ڈرانے اور پریشان کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے کیا؟ انہوں نے مصنوعی قوی سے اسے گھورا۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہوتی زبردستی مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا۔ ہاں، کتنی ٹھیک ہو یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ بھی بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ دیکھ رہی تھی بابا اور ڈیڈی دونوں کے چہروں پر اس کے لیے بہت ساری فکر مندی، پریشانی تھی۔ وہ بظاہر اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں سے فکر اور پریشانی چھلک رہی تھی۔ ارتضیٰ دوبارہ کمرے میں آیا تو آفس کے لیے تیار ہوا ہوا تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں بابا، آپ لوگ تو ہیں صبا کے پاس۔ بابا نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی تو ان دونوں کو خداحافظ کہتے اس نے اسے بھی خداحافظ کہا۔ ڈیڈی مسلسل اس کے پاس بیٹھے رہے۔ معاذ اسکول سے آ کر سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے اسے لپٹا کر خوب پیار کیا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ وہ خوش ہو رہی تھی۔ ڈیڈی اسے خوش ہوتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد اس سے لپٹ کر سو گیا تھا۔ شام تک اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ رات کا کھانا ان سب نے حسب معمول ساتھ کھایا۔ وہ کھانے کی میز پر بالکل خاموش تھی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ یہ خاموشی اور بیزاری صرف اور صرف اس کے لیے ہے، لیکن وہ انجان بنا بابا کے ساتھ اپنی فیکٹری کے کچھ مسائل ڈسکس کرنے میں لگا ہوا تھا۔ کھانے کے فوراً بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ڈیڈی اس کے کمرے میں آئے تھے۔ اسے دوا کھلا کر پیار کر کے وہ اپنے کمرے میں سونے چلے گئے تھے۔ وہ بیڈ پر خالی ذہن
بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بے ساختہ چونکی۔ آپ بغیر نوک کیے میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ ارتضیٰ نے اس کی بات کاٹ کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تمہیں جو بھی کچھ کہنا ہے نا وہ ضرور کہو، مگر آہستہ آواز میں۔ تم چیخے بغیر بھی بولو گی نا تو میں تمہاری بات سن بھی لوں گا اور سمجھ بھی لوں گا۔ وہ واپس اس کی طرف گھوم چکا تھا۔ بہت غصے میں اس نے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا۔ اس کا بیڈ پر بیٹھنے کا ارادہ دیکھ کر وہ اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ صبا، کیا ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ اس نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ اس رشتے سے پہلے بھی تو ہمارے درمیان بہت سارے رشتے تھے، کیا وہ سارے رشتے ختم ہو گئے؟ تم مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ تم کس وجہ سے اتنی ٹینس ہو؟ وہ بہت رسانیت سے اس سے مخاطب تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سارے رشتے میں نے نہیں، آپ نے ختم کیے ہیں۔ آپ نے رکھا تھا یہ پروپوزل مما کے سامنے۔ اگر آپ یہ پروپوزل رکھتے ہی نہ تو مما مجھ سے شادی کے لیے مجبور کرتی بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں کرواہٹ تھی جس کے مزاج کا حصہ نہیں تھی۔ میری شادی کا ایشو اس طرح نہ اٹھتا اگر آپ نے خود کو مما کے سامنے پیش نہ کیا ہوتا، اور اگر فرض کر لیں کہ اٹھتا بھی تو مما میرے لیے کہیں اور رشتہ ڈھونڈتی، وہ آپ سے کبھی التجا نہ کرتی۔ میری زندگی میں پیدا ہونے والی اس مصیبت کی وجہ آپ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں ساری غلطی میری ہے، لیکن تم یہ بھی تو سوچو کہ میری اس غلطی نے مما کو کتنا سکون دیا ہے۔ وہ اپنے منہ سے چاہے مجھ سے یہ نہ کہتی، مگر جانتا ہوں وہ دل سے یہی چاہتی تھی۔ پھر وہ دل کی بات زبان پر نہ لاتی اور یہ خلش اپنے دل میں لیے ہی ہم لوگوں سے جدا ہو جاتی۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا یہ سوچ کر ہمارے اس رشتے نے مما کو کتنی بڑی خوشی دی ہے؟ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نرمی مٹھاس لیے ہوئے تھا۔ اس میں ذرا سا بھی غصہ اور ناراضگی شامل نہیں تھی۔ آپ میرے ساتھ بہت اچھے میٹھے بننے کی کوشش نہ کیا کریں، بہت پولائٹ مت بنا کریں میرے سامنے اتنا اچھا۔ مجھے آپ کی اچھائیوں سے نفرت ہوتی ہے۔ میں نے مما کی وجہ سے مجبوراً اس رشتے کے لیے حامی بھر لی، لیکن میرا دل اس رشتے کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا، مرتے دم تک نہیں، زندگی کی آخری سانس تک نہیں۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں انکار نہیں کر سکتی۔ اب آپ میرے کمرے سے چلے جائیں۔ تم اس وقت بہت غصے میں ہو، ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے۔ آپ میرے ساتھ کبھی بھی اس بارے میں بات کریں، میرا جواب ہمیشہ یہی ہوگا، میں کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی۔ تمہاری علیحدگی کا فیصلہ ہم نے خوشی سے نہیں کیا تھا۔ بعض فیصلے کرتے وقت دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا ہی فیصلہ وہ بھی تھا۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا تو ایسا میں نے بھی کبھی نہیں سوچا۔ اگر مجھے اس رشتے میں قبول کرنا تمہارے لیے مشکل ہے تو میرے لیے بھی تمہیں اس بدلے ہوئے رشتے میں قبول کرنا بہت مشکل ہے صبا۔ میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تم جانتی ہو میں سمن سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اس کے بعد کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا میرے پاس کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور دوسری بھی کوئی اور نہیں تم۔ مگر یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو مجھے ہم سب کی بہتری کے لیے کرنا پڑا، ہمارے اس گھر کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے۔ وہ اس کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ ایک ایک لفظ اس نے بہت ٹھہر ٹھہر کر بولا تھا، یوں جیسے وہ ساری صورتحال سے اچھی طرح سمجھانا چاہتا تھا۔ صبا کے چہرے پر موجود تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر وہی سختی، وہی کھردراپن، وہی تلخی ابھی بھی موجود تھی۔ وہ اسی طرح دروازے کی سمت اشارہ کرتی اسے باہر جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ارتضیٰ کو ایسا لگا جیسے وہ کسی پتھر سے ٹکرا رہا ہے۔ وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ ارتضیٰ کو اپنا مزید وہاں پر رکنا بیکار نظر آیا۔ وہ ہار ماننے والے انداز میں دروازے کی طرف چلا گیا۔ اسے کمرے سے نکلتا دیکھ کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ مرنا چاہتی تھی، مگر کس طرح مرے؟ وہ زندگی کے پچھلے کئی سالوں سے اپنے آپ سے نفرت کرتی آ رہی تھی، مگر اب اپنے اس سے نفرت اس کی شدید ترین ہو گئی تھی۔ اسے نہ خود پر ترس آتا تھا، نہ خود سے ہمدردی ہوتی تھی۔ اسے بس خود سے نفرت ہوتی تھی، صرف اور صرف نفرت، جو اب پہلے سے بھی شدید ہو گئی تھی۔ اسے یوں سب سے لا تعلقی اور بیگانگی کا رویہ اختیار کیے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں لیٹی رہتی تھی۔ بابا ڈیڈی میں سے کوئی اسے کھانے کے لیے بلانے آتا تو سب کے ساتھ کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیتی۔ ریشما کے ہاتھ اس کے کمرے میں کھانا بھجوایا جاتا، وہ کھا لیتی۔ ان کا خیال تھا چند دنوں تک ناراضگی کا اظہار کرنے کے بعد وہ خود ہی نارمل ہو جائے گی۔ مگر جب اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو ڈیڈی کی طرح بابا بھی اس بات کو سنجیدگی سے لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ اس کے پاس آئے، ہمیشہ کی طرح پیار بھرے لہجے میں اسے سمجھانے لگے، صبا اس طرح کر کے تم ملیحہ کو تکلیف پہنچا رہی ہو۔ اگر اس کی خوشی کی خاطر تم اس شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی تو اب اس کی خوشی کے لیے تمہیں اسے ماننا بھی ہوگا۔ تم نے اگر اپنی ماں کے لیے اپنے دل کی مرضی کے خلاف ایک فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اب اسے نبھاؤ بھی تو، ورنہ تمہارا اصرار نیکی ضائع جائے گی بیٹا۔ وہ بے حسی سے بیٹھی انہیں بولتا سن رہی تھی۔ مجھے یاد ہے تم نے مجھ سے شادی کے لیے انکار کرتے ہوئے کہا تھا، میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں چاہتی تھی، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ تمہارے لیے ارتضیٰ کو شوہر کی حیثیت میں قبول کرنا بہت مشکل ہے، یہ تبدیلی تمہارے لیے ناقابل قبول ہے، لیکن صبا تم ارتضیٰ کا بھی تو سوچو، تمہاری طرح اسے بھی تو یہ تبدیلی ڈسٹرب کر رہی ہوگی۔
اس نے بھی تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ تم سے شادی کرے گا۔ وہ اس تبدیلی کو قبول کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتی؟ کوشش تو کرو بیٹا، میری بات مان کر دیکھو، کچھ وقت لگے گا لیکن آہستہ آہستہ تم اس تبدیلی کو قبول کر لو گی۔ خود کو یوں سب سے الگ تھلگ نہ رکھو، ارتضیٰ کے ساتھ وقت گزارو، باتیں کرو پہلے کی طرح۔ وہ تمہارا کزن بھی تو ہے، زندگی اسی کا نام ہے بیٹا۔ انسان کے دل کو اللہ نے بڑا عجیب بنایا ہے، وہ تبدیلیوں کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ تمہارا بہنوئی کبھی تھا، اب نہیں ہے۔ جب بہن نہیں رہی تو وہ رشتہ خود بخود ہی ختم ہو گیا۔ انہوں نے بردباری سے اسے قائل کرنا چاہا، مگر وہ قائل ہونے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ وہ اسی لا تعلقی سے خاموش بیٹھی تھی۔ بابا نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا۔ ارتضیٰ بابا اور ڈیڈی کی پریشانی دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈی جو مما کے بعد سے بہت خاموش بجھے ہوئے رہنے لگے تھے، اچانک ہی وہ مایوس بھی نظر آنے لگے تھے۔ وہ بابا اور ڈیڈی کی وجہ سے آفس کے بعد شام کا پورا وقت گھر پر گزارنے لگا تھا، لیکن اس کی تمام کوششیں بھی اس گھر کی خاموشی ویرانی کو دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس گھر سے ماں کیا گئی، اس گھر کی ساری رونقیں بھی چلی گئیں۔ وہاں سے عورت کا وجود ہر روپ اور ہر رشتے میں ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں اداسیوں اور ویرانیوں نے قدم جما لیے تھے۔ معاذ اس کے پاس جاتا تھا تو وہ اس سے تھوڑی بہت بات کر لیتی تھی۔ ارتضیٰ آفس کے کام سے لاہور اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ وہاں سے 2 دن بعد اس کی واپسی ہوئی تو اسے بابا کی زبانی ڈیڈی کی طبیعت کے بارے میں پتہ چلا۔ ان کا بلڈ پریشر بہت بڑا ہوا تھا۔ بابا ان کی طرف سے فکر مند تھے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے اور دوا لینے سے بظاہر ان کا بی پی نارمل ہو گیا تھا، مگر جو پریشانی انہیں لاحق تھی، ان کے ساتھ اس کا زیادہ دیر تک نارمل رہنا ممکن نہیں تھا۔ ارتضیٰ ان کی پریشانی بیماری کی وجہ سمجھتا تھا، پے در پے غموں نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ روزانہ کی طرح صبا کے کمرے میں گئے تھے۔ ارتضیٰ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جا رہا تھا جب اس نے ڈیڈی کو صبا کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ڈیڈی صبا کے پاس سے آ جائیں، پھر وہ ان کے پاس آ جائے گا اور ان کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ کرے گا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل سے کتاب اٹھائی جو پچھلے کچھ دنوں سے وہ پڑھ رہا تھا۔ ابھی اس نے ایک ہی پیراگراف پڑھا ہوگا کہ اسے زور سے صبا کے بولنے کی آواز آئی۔ ارتضیٰ کتاب بیڈ پر رکھتے ہوئے گھبرا کر اٹھا۔ اگر اس نے ابو سے کچھ الٹا سیدھا بول دیا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ برداشت بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے میں آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگ مجھ سے آخر چاہتے کیا ہیں؟ وہ بہت چڑچڑے انداز میں بول رہی تھی۔ ڈیڈی بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سامنے دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ ڈیڈی نے اس سے کیا کہا تھا وہ نہیں جانتا، لیکن جواب میں جو وہ بول رہی تھی وہ سن رہا تھا۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر بھی وہ ذرا نہیں چونکی۔ میری شادی آپ لوگوں نے اپنی پسند سے کی تھی، جہاں آپ لوگوں نے کہا میں نے شادی کر لی۔ آپ لوگوں نے میری لیے صحیح شخص کا انتخاب نہیں کیا، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ لیکن اس کی سزا مجھے ملی۔ اس کے لہجے کی گستاخی نے ارتضیٰ کو خون کھولا دیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور بے اختیار اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ تم بدتمیز ہو گئی ہو، سب کچھ بھول چکی ہو، تمہیں اتنا لحاظ تک نہیں کہ تم اپنے باپ سے مخاطب ہو۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ کمرے میں سونے کے لیے لیٹے بابا بھی چونک کر اٹھ گئے۔ وہ تھپڑ لگنے پر ایک دم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بائیں گال پر ہاتھ رکھے سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ڈیڈی بیڈ پر سے یکدم ہی اٹھے، نہ صبا کی طرف دیکھا نہ ارتضیٰ کی طرف، اور وہ کمرے سے نکل گئے۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے شفیق؟ بابا بوکھلائے ہوئے کمرے میں آئے تھے۔ کچھ نہیں، وہ مختصر جواب دے کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے نہ سمجھنے میں آنے والے انداز میں پہلے ڈیڈی کو دیکھا اور پھر ارتضیٰ کو اور پھر صبا کو۔ صبا اگر ڈیڈی کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ اسے وارننگ دیتا دروازے کی طرف بڑھا۔ بابا اس کی بات سن کر اس سے پہلے ہی کمرے سے نکل کر ڈیڈی کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ ارتضیٰ بھی ان کے پیچھے پیچھے ڈیڈی کے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم دونوں میرے لیے فکر مند مت ہو، وہ یقین دلانے کے لیے مسکرا رہے تھے۔ آپ اس کی فکر کیوں کرتے ہیں ڈیڈی؟ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، آپ اس کے لیے خود کو بیمار مت کریں پلیز، وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولا۔ وہ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے مسلسل مسکرا رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ اور بابا وہیں بیٹھے اس کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے۔ صبا کے بارے میں بات کرنے کے علاوہ باقی ہر موضوع پر بات کر رہے تھے۔ ارتضیٰ تم جاؤ، اب رات کافی ہو گئی ہے، میں ہوں شفیق کے پاس، ہم دونوں بھائی آج جاگ کر خوب ساری باتیں کریں گے۔ بابا نے گھڑی میں 1 بجتا ہوا دیکھا تو وہ اس سے بولے۔ یہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ بجائے اپنے کمرے میں جانے کے وہ لان میں آ گیا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا، یوں ہی لان میں بے چین پھرتے اسے 2-2.5 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر اس کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں تھپڑ ماروں تو تم جواب میں کیا کرو گی؟ آپ مجھے کبھی مار ہی نہیں سکتے۔ بھائی فرض کر لو نا، مجھے بہت دکھ ہوگا، میں روؤں گی۔ او میرے خدا! وہ اچانک ہی اپنا سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے صبا کو تھپڑ مارا، اس کے یقین کو بے یقین کیا۔ کتنا یقین تھا اسے اس بات پر کہ وہ اسے کبھی مار نہیں سکتا، اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دے سکتا۔ آج وہ اسے دکھ دے گیا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوگا، میں روؤں گی۔ کیا اس وقت وہ رو رہی ہوگی؟
وہ ایک دم ہی کرسی پر سے اٹھا اور تیزی سے درمیانی راستہ عبور کر کے گھر کے اندر آ گیا۔ اس کا رخ صبا کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ دروازہ کھول کے اندر آیا تو وہ جس دیوار کے ساتھ اس وقت کھڑی تھی اب اسی کے ساتھ کمر ٹکائے گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس آ گیا، کارپیٹ پر وہ اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری صبا۔ اس نے اس کے سر پر ہلکے سے ہاتھ رکھا۔ اسے یہ بات یاد نہیں آ رہی تھی کہ سوری اسے نہیں صبا کو بولنا چاہیے، اپنے پچھلے تمام رویوں پر، اس گھر کے ہر فرد سے، خاص طور پر ڈیڈی سے۔ مجھے تمہارے ساتھ اس طرح مس بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ گھٹنوں سے سر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے غلط حرکت کی، اپنی اس بدتمیزی کی میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، دکھ بھی اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں تھا یا نہیں، لیکن وہ اس کے بائیں گال پر سرخی تو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بالکل اس کی طرح دیوار سے ٹیک لگا کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ صبا تمہیں پتہ ہے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بہترین انعام ہوتے ہیں۔ تم نے ماں کھوئی ہے، بہت چاہنے والی ماں۔ کیا تم اس کی بات کا حوصلہ رکھتی ہو کہ باپ کو بھی کھو دو؟ باپ جیسا پیار کرنے والا بابا کھو دو؟ مجھے بہت برے برے خیالات آنے لگے ہیں۔ اپنے اتنے پیاروں کو جس طرح آنن فانن رخصت ہوتے دیکھا ہے نا صبا، اس سے میں بہت ڈر گیا ہوں۔ پہلے سمن، پھر اماں اور اب مما، مجھے بہت ڈر لگتا ہے صبا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا؟ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے سب لوگ آہستہ آہستہ رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں صبا۔ یہ محبت انمول ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے کیوں نہیں بنے جو والدین کی قدر و منزلت ان کی زندگی میں پہچانے، ان کے مرنے کے بعد پہچانے؟ تو کیا فائدہ؟ بعد میں پچھتاوے کیا حاصل آئیں گے؟ والدین سے محبت کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی قدر کرنی ہے تو ان کی زندگی میں کرو نا صبا۔ ہمارے پاس گنوانے کے لیے بہت کچھ اب بچا ہی نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ بے لوث انمول چاہت ہم سے چھن نہ جائے۔ ہمارا کوئی رویہ ایسا نہ ہو جو اس طرح ان کا دل دکھائے کہ وہ دنیا ہی سے منہ موڑ جائیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی جیسے سرگوشی کر رہا ہو۔ جملے کے اختتام پر جو اس نے سوالیہ انداز اختیار کیا تھا، اس پر اس نے ایک دم چونک کر کارپیٹ سے نگاہیں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ وہی چھوٹی سی ضدی سی صبا لگ رہی تھی، اور وہ مچوڑ سا ارتضا۔ درمیان کے تمام سال جیسے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم اس رشتے کو تسلیم نہیں کرتی، میں اسے ماننے کے لیے تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا، لیکن صبا کیا ایسا نہیں ہو سکتا یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے؟ تمہارے لیے کیا بات کافی نہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں؟ میں تمہارے لیے ناپسندیدہ ہوں، اس بات سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ کیا تم بابا اور ڈیڈی کی خاطر، ان کی خوشی کے لیے، ان کی صحت اور سلامتی کے لیے یہ تاثر نہیں دے سکتی کہ تم نے اس شادی کو قبول کر لیا ہے؟ ہم یہ راز کیا صرف خود تک محدود نہیں رکھ سکتے؟ وہ دوبارہ اسی ہلکی آواز میں بول رہا تھا۔ اسے صبا پر سے نظریں ہٹا لی تھی، لیکن وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صبا، بابا اور ڈیڈی مجھے بہت عزیز ہیں، تمہیں بھی ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا صبا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے چہرے پر اداسی اور فکرمندی چھائی ہوئی تھی۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ ان دونوں کے درمیان آیا تھا۔ دیوار پر لگا کیلنڈر شاید ہوا سے ہلا۔ اس کے ہلنے پر وہ دونوں چونکے تھے۔ گھڑی صبح کے 4:30 بجا رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ اسے صبا سے اپنی کسی بات کا جواب نہیں مانگا تھا۔ اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اس کی بات سے اتفاق کرتی ہے یا نہیں۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔